بسم اللہ الرحمن الرحیم آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے علم وراثت کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ رب کائنات نے اس علم کو باقاعدہ اور تمام حصوں کو قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا ہے، اور ذکر فرمانے کے بعد کسی بھی بندے کے لیے اپنی رائے اور اپنی مرضی کے مطابق حصے مقرر کرنے اور دینے کا اختیار ختم کر دیا۔ اور رب کائنات نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ ہوں اور تمہارے بیٹے ہوں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتہ کہ تمہیں زیادہ نفع کون دے سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے اپنی مرضی سے یہ حصے جو ہیں وہ ذکر فرما دیے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ کوئی بندہ اس بات کے پیش نظر کہ میں فلاں بیٹے یا بیٹی کو زیادہ حصہ دے سکتا ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول نے اسے یہ اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں انہی کی پیروی کرتے ہوئے ہر ایک حصہ دار کو اسی کے مطابق پورا حصہ دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ علم میراث ہے، اس کے اور بھی بہت سارے الفاظ ٹرمز یوز ہوتی ہیں اس کے لیے۔ تو اس کے متعلق جو علم ہے، اس کی تعریف، غرض و غایت، اس کا فائدہ سادے سے الفاظ میں یہ ہے کہ یہ مضمون فوت شدہ کے چھوڑے ہوئے مال، منقولہ و غیر منقولہ جائیداد اور فوت شدہ کے جو وارث ہیں ان کو ڈسکس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دور تک کوئی اور چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں، بنیادی چیزیں اس کے اندر یہی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے باقاعدہ قرآن مجید میں یہ سارے حصے ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اگر تم واضح کامیابی چاہتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور ان حدود کے تحت اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے گا کہ جن باغات کی لوکیشن یہ ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی۔ اور پھر رب کائنات نے بطور ترہیب کے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو لوگ حصہ نہیں دیتے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ حصہ نہیں دیتے وہ اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑتے ہیں، اور ان کا ذمہ پھر اللہ کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے 3 عذابوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بولی کتنے عذابوں کا؟ ہم مال لے کر عذاب لیتے ہیں، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ یہاں ذکر کر دوں، فرمایا من قطع میراثا فرضہ اللہ تعالی قطع اللہ میراثہ من الجنہ۔ فرمایا اللہ نے جس کا حصہ میراث میں مقرر کیا ہے، جس بندے نے اس حصے کو نہ دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کی میراث بھی نہیں دے گا۔ تو اس بات سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم دنیا کے مال کی ہرس میں اپنی آخرت کو خراب کر رہے۔ آئیے اللہ رب العزت نے جو 3 عذاب ذکر کیے، فرمایا یدخلہ نارن، جو کسی کا حصہ مارے گا اللہ رب العزت اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور پھر فرمایا خالدن فیہا، وہ اس آگ میں ہمیشہ جلتا رہے گا۔ اور پھر رب کائنات
کہ نگاہ میں یہ جرم اتنا بڑا ہے. فرمایا ابھی بھی بس نہیں، فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اس کے لیے پھر رسوائی والا عذاب بھی ہوگا. تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم یہ حصے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے ہم کیوں نہیں دیتے. ابھی علماء کرام فاضلین یہ ذکر کر رہے تھے کہ اسلام نے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کا بھی حصہ مقرر کیا ہوا ہے. فرمایا جب تک اس کی ولادت نہ ہو جائے تب تک کسی حقدار کو حصہ نہیں ملے گا. جب اس کی ولادت ہو جائے یا خاص ایک اندازہ مقرر کیا ہے کہ اس کا اتنا حق رکھ دیا جائے اور باقی ان میں تقسیم کیا جائے. تو اللہ رب العزت تو ایک جو جنین ہے اس کا حصہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے، اور ہم زندہ جیتی جاگتی صورتوں کو بھی ان کا حصہ نہیں دیتے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کی فیکٹری تھی، 2-3 کپڑا بناتے تھے. تو کہنے لگے ہمارے والد گرامی فوت ہو گئے، تو فیکٹریوں کی تقسیم کے بارے میں ہمارے اندر 3-4 سال سے تنازعات آ رہے ہیں. تو میں نے انہیں ایک بات کی، تو پھر مجھے کسی وقت ملاقات ہوئی تو کہنے لگے قاری صاحب آپ نے جو بات کی تھی میں نے اپنے بھائیوں سے بھی کی ہے، تو اللہ کے کرم سے ہمارے معاملات بڑی خوش اسلوبی سے طے پا گئے. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ ایسا کریں، آپ حصے تقسیم نہ کریں، آپ اپنے باپ کی محبتیں تقسیم کریں، اپنے باپ کی محبت تقسیم کریں. جب حصے تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو لڑائیاں شروع ہو جاتی کہ میں نے یہ لینا ہے، اس کی لوکیشن اچھی ہے. تو اللہ رب العزت نے جب حصے مقرر کیے، سادہ سا طریقہ ہے، ان کی قیمتیں لگا لو اور جو حصے مقرر ہیں اس کے مطابق تقسیم کریں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، کہتے ہیں میرے مالک اور آقا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسا کرتے کہ قید ابن عباس اکرمۃ لتعمیل تعلیم القرآن والسنن والفرائض. کہتے ہیں میرے آقا مجھے تعلیم دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، اور جب میری تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا تو انہوں نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، سنگل سے مجھے باندھ دیا کہ تیرا وہی کا اور کوئی کام نہیں، تیرے ذمے یہ کام ہے کہ اللہ کا قرآن سیکھ لے، پیارے آقا کی سنتیں سیکھ لے، اور پھر تو یہ فرائض یعنی علم میراث کو سیکھ لے. یعنی یہاں اس بات کا اشارہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف سے کہ علم میراث اتنا اہم مضمون ہے، اگر تمہیں شاگرد بھاگنا چاہیں تو انہیں سنگل باندھ کر بھی پڑھانا پڑے تو پھر بھی یہ علم پڑھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس، میراث کا علم سیکھو اور پھر یہ لوگوں کو سکھاؤ. فإنی امرؤ مقبوض، میں دنیا سے چلا جاؤں گا. وإن العلم سيقبض، اور علوم و فنون آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہوتے جائیں گے. وتظہر الفتن، اور فتنے، لڑائی جھگڑے، فسادات برپا ہوں گے. حتیٰ یختلف الاثنان فی الفریضۃ ولا یجدان من یفصل بینہما، یہاں تک نوبت آ جائے گی کہ دو لوگوں کا کسی وراثت کے مسئلے میں جھگڑا ہوگا اور وہ اپنا جھگڑا اور مسئلہ حل کرنے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈتے پھریں گے، اور کوئی بھی انہیں علم میراث جاننے والا نہیں ملے گا کہ جو ان کو علم میراث کا یہ مسئلہ حل کر کے دکھا. یہاں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بڑی محبت سے سنا ہوگا کہ جو ایک سنت زندہ کرتا ہے اسے کتنے شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ بولیے ذرا. جو ایک سنت زندہ کرے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. یہ علم میراث یہ فن سنت نہیں، یہ فرض ہے. کیا ہے؟ اور آج یہاں آپ بیٹھ کر ایک سنت زندہ نہیں کر رہے بلکہ ایک فرض زندہ کر رہے ہیں. تبھی تو آقا کریم نے فرمایا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، سنت زندہ کرنے والا تو 100 شہید کا ثواب لے گیا، لیکن جس نے علم زندہ کر دیا، جو فرض ہے اس کو زندہ کر دیا، رب کائنات نے انہیں بنی اسرائیل کے قدموں میں جمع فرما دیا. تو آپ یہ علم سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. اگر کوئی سکھانے والا ہو تو 40 دن کے اندر اندر یہ علم آ جاتا ہے. بولیے کتنے دنوں میں؟ 40 دنوں سے زیادہ دیر ویسے نہیں لگتی. اگر کوئی بندہ یہ علم میراث سیکھنا چاہے تو 40 دن سے زیادہ دیر نہیں لگتی. موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، موضوع بہت وسیع ہے.
اور بھی بہت سارے اس میں روایات ہیں، احادیث ہیں، تو آخر میں باتیں کرنے لگا ہوں تاکہ موضوع اپنا سمیٹا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ہر کوئی ان کے نام کو جانتا ہے، اور اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک، اس کو بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ اب دونوں کی وراثت کا موازنہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر رب کائنات کا جو قرآن ہے وہ کہتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تمہیں وراثت میں تھوڑا ملے یا زیادہ، کسی دوسرے کی وراثت پہ آنکھ نہ رکھو، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، قرآن مجید کہہ رہا ہے، اور آخر میں ذکر کرتا ہے کہ کسی دوسرے کی وراثت پہ آنکھ نہ رکھو، نظر نہ رکھو، تمہیں تھوڑا ملے یا زیادہ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کو مانگ لینا، فضل کا سوال کر لینا، پھر تمہارے سامنے یہ دو کیفیاتوں میں ایک کیفیت سامنے آ جائے گی۔ ہشام بن عبد الملک جب یہ فوت ہوا، اس کے 11 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے کو 10-10 لاکھ دینار وراثت میں حصہ ملا تھا۔ 11 بیٹے تھے اور ہر بیٹے کو کتنا ملا بولیے؟ 10 لاکھ دینار ملے۔ اور دوسری طرف جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کے بھی 11 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے کو 4-4 دینار ملے۔ بولی کتنے؟ بلکہ ایک روایت میں اس سے بھی کم ہے، 2-2 دینار کا بھی ذکر ہے، بلکہ 1 دینار کا بھی ذکر ہے بعض روایات میں، کہ 1-1 دینار انہیں ملا۔ کہتے ہیں 10 لاکھ دینار دینے والوں کو بھی لوگوں نے ملنے والوں کو بھی لوگوں نے دیکھا، اور جن کو وراثت میں صرف 1 دینار ملا تھا، لوگوں نے ان کے حالات کو بھی دیکھا، کایا پلٹی۔ انہوں نے اللہ سے وراثت کے اوپر آنکھ کسی کے نہیں رکھی، بلکہ انہوں نے اللہ سے اس کا فضل تلاش کیا، تو رب کائنات نے ایسی کایا پلٹی کہ عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جن کو وراثت میں 1 دینار ملتا ہے، وقت گزرا تو وہ لوگوں کو 100 گھوڑے صدقہ کر رہے ہیں، اور ہشام بن عبد الملک جن کے بیٹوں کو 10-10 لاکھ دینار ملے تھے وراثت میں، وہ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ گلی بازاروں اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے بھیک مانگا کرتے تھے۔ بولیے کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے بھیک مانگا کرتے تھے۔ تو رب کائنات نے یہ مسئلہ حل فرما دیا، فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ رب العزت سے اس کے فضل کا سوال کرو، تمہیں تھوڑا ملے پھر بھی، تمہیں زیادہ ملے پھر بھی، حقیقت یہ ہے کہ تمہیں مال پہ نظر نہیں رکھنی، تمہیں جو بھی ملے تم نے اپنا تو نہیں نہ کمایا، یہ کمائی تمہارے والد کی ہے، یہ سمجھ کر برکت کے لیے 1 روپیہ بھی والد کی وراثت سے ملے وہ بھی اپنی جیب میں رکھ لو، اور جیب میں رکھ کر اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس میں فضل پیدا کر دے تو رب کائنات اس میں ہی برکت پیدا کر دے گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق ارض و سما، اس نے یہ محفل سجانے کی توفیق دی، ایک بہت عظیم الشان علم زندہ کرنے کی توفیق دی ہے۔ رب کائنات اس میں جتنے احباب شامل ہیں سب کو اجر جزیل اور اپنا فضل عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔